صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے دیکھتے ہیں کہ وہ حضور سے کیسی محبت کرتے تھے، کیونکہ ہمارے لیے جو ہدایت کا نمونہ ہے وہ صحابہ کرام ہیں، حضور کی اہل بیت ہیں، جنہوں نے براہ راست حضور سے دین سیکھا، حضور سے فیض پایا۔ اب وہ حضور علیہ السلام کا ادب کیسے بجا لاتے تھے؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کتاب الشروط کے اندر، اور اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل مسند میں لائے، امام ابن حبان اپنی صحیح کے اندر لائے، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں لی حدیث، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں لی۔ مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم یہ دونوں بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان عروہ جعل یرمق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینہ۔ یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ تھوڑا سا میں واضح کر دوں۔ آقا علیہ السلام نے رات کو خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا فرما رہے ہیں، اور نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ مبنی پر وحی ہوتا ہے، وہ وحی پہ مبنی ہوتا ہے، حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک وحی کی شکل تھی، خواب نبیوں کو جو آتے تھے یہ بھی ایک کیا تھی؟ وحی کی شکل و صورت تھی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا، ہجرت مدینہ کے 6 سال گزرنے کے بعد یہ خواب آیا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں، 1400-1500 صحابہ کی جماعت ہے حضور کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے صبح یہ صحابہ کو خواب بیان کیا، اور 1400 یا 1500 صحابہ عمرہ کے لیے تیار ہو گئے، اپنے قربانی کے جانور ساتھ لیے حضور کے ساتھ روانہ ہو چلے۔ بالآخر جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 2 یا 3 میل کے فاصلے پہ ایک جگہ کا نام ہے۔ اس وقت چونکہ سارا کنٹرول مکہ مکرمہ کا، بیت اللہ کا جو انتظام و انصرام تھا وہ کفار کے اندر تھا۔ جب ان کو پتا چلا کہ مسلمان عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ہم سے جنگ کریں گے، مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر پابندی لگا دی کہ آپ کو عمرے کی اجازت نہیں، واپس پلٹ جائے۔ وہ اتنا سفر طویل کر کے آئے پھر واپس جائے، بڑی عجیب بات تھی۔ تو یہ حدیبیہ کے مقام پہ یہ قافلہ ٹھہر گیا، اس لیے تاکہ انہیں سمجھاتے ہیں، ان سے مذاکرات کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ ہمارا مقصد عمرہ ہے، عمرہ کر کے ہم مدینہ منورہ واپس چلے جائیں گے۔ تو کفار نے پھر کیا کیا؟ اپنے نمائندے جاسوس بھیجے یہ ساری صورتحال دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کے یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد کیا، یہ کیوں حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں واپس مدینہ شریف نہیں جا رہے۔ ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا کفار مکہ کے پاس، کیونکہ ان کو تعلقات ان کو بھیجا تاکہ انہیں جا کے سمجھائیں، جب عمرہ کریں گے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تو ادھر سے بھی سفیر آتے رہے کفار کی طرف سے بھی، مسلمانوں کی پوزیشن کا جائزہ لینے کے لیے، ان کا ارادہ کیا، ان کی چاہت کیا ہے۔ عروہ بن مسعود یہ ان کا نمائندہ بن کے آیا تھا، کفار کا، ان کا آیا تھا کفار کا نمائندہ بن کے آیا مسلمانوں کی اس اجتماع میں، مجلس میں، جس میں 1500 صحابہ موجود تھے، جاسوس بن کر آیا۔ تو بات بیان ہو رہی اس حدیث کے اندر کہ مروان بن حکم، مسور بن مخرمہ، وہ بیان کرتے کہ وہ جب آیا صحابہ کرام کی مجلس کو دیکھا، 1500 صحابہ کا جمع غفیر موجود ہے، اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھتا ہے، صحابہ کرام کے ایک ادب و محبت کو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ اب وہ خود بیان کرتا ہے عروہ بن مسعود، اس کے بعد پھر وہ مسلمان ہو گیا تھا، پہلے کافر تھا، اب اس نے کیا دیکھا، کیا محبت اور تعظیم و توقیر کے مظاہر دیکھے۔ اب وہ خود کہتا ہے فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم،
آقا علیہ السلام جب بھی اپنا لعاب دہن پھینکتے تو صحابہ اس لعاب کو نیچے زمین پہ نہیں گرنے دیتے، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ ہوتا تھا آقا علیہ السلام کو لعاب دہن۔ پھر وہ کیا کرتے؟ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، پھر وہی لعاب دہن لے کر اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے، اپنے جسموں پہ مل لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے الفاظ پڑھ رہا ہے کتاب الشروط کے۔ اب یہ دیکھیں یہ حد کے اندر ادب ہو رہا ہے، یہ حد سے بڑھ کے ہو رہا ہے، حد سے بڑھ کر ہے۔ کیا کوئی دنیا میں کسی کے اس طرح ادب کرتے کسی کو دیکھا ہے؟ کوئی کسی کا تھوک اپنے ہاتھوں پہ لے لے اور چہرے پہ جسم پہ مل لے؟ تاریخ انسانی میں ایسا کبھی نہ واقعہ ملا ہے نہ ملے گا اس کے علاوہ۔ یہ تعظیم جو تھی حد سے بڑھ کے تھی، حد کے اندر نہیں تھی۔ یہ ایک چیز اس نے نوٹ کی، عروہ بن مسعود نے دیکھی۔ دوسری چیز کا دیکھتا ہے وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرًا، آقا علیہ السلام جو بھی حکم ارشاد صحابہ کو فرماتے تو صحابہ فوراً اس کو سر انجام دیتے تھے، حکم بجا لاتے فوری۔ سارے صحابہ پر حضور کے حکم کے منتظر رہتے تھے کہ حضور کب کوئی حکم ارشاد فرماتے۔ یہ دوسری وفاداری کا ایک منظر دیکھا، محبت کا ایک منظر دیکھا۔ پھر اس کے بعد آگے حدیث کے الفاظ وَإِذَا تَوَضَّأَ، جب آقا علیہ السلام وضو شریف کرتے تو قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، تو صحابہ آقا علیہ السلام کے وضو کا جو پانی تھا جسم مبارک سے مس ہو کے جو نیچے گرتا تھا اس پانی کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اور اس پانی کو حاصل کرنے میں حدیث کے الفاظ ہے کہ ایسے لگتا تھا جیسے صحابہ آپس میں لڑ پڑے گئے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضور کو یہ بابرکت پانی مجھے نصیب ہو جائے۔ جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ مس کر کے وہ اپنے چہروں پہ جسموں میں مل لیا کرتے تھے، برکتیں حاصل کرتے تھے۔ یہ بھی ایک محبت کا ایک عجیب منظر دیکھا عروہ بن مسعود نے۔ پھر چوتھے نمبر پہ کیا دیکھتا ہے؟ حدیث کے الفاظ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، کہ جب آقا علیہ السلام گفتگو ارشاد فرماتے تو سارے صحابہ اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے، حضور کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کرتے تھے، اپنی آوازیں دھیمی کر لیتے تھے، حضور کی بات کو توجہ سے سنتے تھے۔ پھر پانچویں چیز کیا دیکھی؟ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّاظَرَ تَعْظِيمَ اللَّهِ، اور صحابہ جو حضور کی مجلس میں تشریف فرما ہے وہ حضور کی بارگاہ میں ادب سے نگاہیں جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سراپا ادب بن کے حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے، حضور کی طرف نگاہیں اٹھا کے نہیں دیکھ رہے تھے، جھکا کے بیٹھے تھے۔ یہ پانچ چیزیں اس حدیث میں بیان ہوئی۔ اب اس نے جب یہ ساری چیزیں پانچ دیکھی، دیکھنے کے بعد فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، پھر وہ عروہ اپنی قوم کے پاس واپس گیا رپورٹ دینے کے لیے، بتانے کے لیے کہ میں کیا دیکھ کر آیا ہوں۔ پھر اس نے کہا اے قوم، اے میری قوم سن لو، وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، وہ کہتا خدا کی قسم میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس وفد لے کر گیا ہوں۔ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سفیر بن کے جاتا رہا ہوں۔ وَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِي، کیسر جو روم کا بادشاہ تھا، کسرا ایران کا بادشاہ تھا، نجاشی حبشہ کا یہ بادشاہ تھا، ان کے پاس بھی میں گیا ہوں۔ حالانکہ اس وقت جو روم کا ایران یہ دو عالمی پاوریں تھی، طاقتیں تھی، کہلاتی تھی، سپر پاور اس وقت کہلاتی تھی۔ آگے کیا عروہ بن مسعود کہتے ہیں؟ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، ان رأیت مالکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم ہوتے نہیں دیکھی جتنی تعظیم حضور کے صحابہ حضور کی کرتے ہیں، جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی تعظیم، ادب و احترام
عزت تقریم بجا لاتے ہیں، کائنات کسی بادشاہ کی میں نے اتنی تعظیم ہوتے نہیں دیکھی۔ پھر وہ ساری 5 باتیں سنائی اپنی قوم کو، تم تو ان سے جنگ کرنے کا کہتے ہو، یہ قوم تو اپنے نبی کا لعاب نیچے نہیں گرنے دیتی، اپنے نبی کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتی، کیا یہ قوم برداشت کرے گی کہ حضور کا خون بہے زمین پہ گرے؟ یہ قوم کیسے برداشت کر سکتی ہے جو اپنے نبی کا لعاب قوم نیچے نہیں گرنے دے رہی، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتی؟ وہ کیسے یہ برداشت کر سکتی ہے کہ حضور کا تم خون بہاؤ، حضور کو شہید کرو، اور وہ ٹس سے مس نہ ہو اور ان کی موجودگی میں تم حضور کو شہید کر لو؟ وہ قوم تو اپنے نبی پہ مر مٹنے والی قوم ہے، حضور کی عشق و محبت میں کمال عروج پہ قوم فائز ہے۔ اور یہ پیغام عروہ بن مسعود نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دیا ہے کہ جب تک تمہارے اندر یہی محبت اور ادب و تعظیم کا جذبہ رہے گا، تم ہی سپر پاور رہو گے، تم ہی مسلمان ساری اقوام پہ غالب رہو گے۔ یہ قرآن کا بھی وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ 4 پارہ ہے سورہ آل عمران، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سب سے بلند ہو، سب سے اونچے ہو، کب؟ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ، صحیح معنی میں ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے بن جاؤ۔ یہ محبت رسول، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت جس قوم کے پاس ہوگی وہی قوم سپر پاور ہے۔ وہ کیا ہے؟ سپر پاور ہے۔ یعنی عروہ بن مسعود نے یہ پیغام دیا کہ اگر مسلمان فتح چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، پوری قوم پہ حاکمیت چاہتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں، پھر ان کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اپنا حقیقی تعلق قائم کرنا ہوگا، حضور کے ساتھ تعلق کو مضبوطی کے ساتھ جوڑنا ہوگا، آقا علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا، تو پھر یہ سپر پاور قوم بنے گی۔ پھر کفر اس سے کانپے گا، کفر ان مسلمانوں کا نام سن کے کانپے گا، ڈرے گا۔ لیکن آج ہم نے آقا علیہ السلام کی اس تعلق اپنا یہ کمزور کر لیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم غلامی کا شکار ہو گئے۔ کفر ہم پہ غالب ہے، جو امریکہ چاہتا ہے، اسرائیل چاہتا ہے، ہمارے حکمران وہ کرتے ہیں، وہ ان کے حکم کے منتظر ہیں، ان کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ غلامی ہے، ہم آزاد نہیں ہوئے۔ خود مختاری اس کا نام نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے اشاروں پہ چلے، اسرائیل کے حکموں کے مطابق چلے، پھر ہم آزاد نہیں، یہ غلام ہے۔ یہ غلبہ دین جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، فرمایا کہ ہم نے اپنا رسول بالہدی ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق سچا دین دے کر ہم نے اپنا رسول بھیجا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ ہم جو حضور نظام لائے ہیں زندگی گزارنے کا، اللہ کی طرف سے دین لائے ہیں، اس دین کو سارے نظام ہے زندگی پہ غالب کرتے ہیں۔ جتنے بھی دنیا میں طور طریقے چل رہے، رسم و رواج چل رہے ہیں، مذاہب ہیں، سب پہ دین کیا ہو جائے؟ غالب ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے رسول اس لیے بھیجا، اپنا رسول ہدایت دے کر، دین حق دے کر اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، جتنے بھی نظام ہے زندگی دنیا میں رائج ہیں، ان سب نظام ہے زندگی پہ حضور کا دین غالب آ جائے۔ کہ آج دین غالب ہے، دین آج مغلوب ہو چکا ہے، غالب نہیں ہے۔ اگر غالب ہوتا تو کفر آج ہم سے کانپتا۔ یہ جو اسرائیل فلسطین پہ، مسجد اقصی پہ اور وہاں پہ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں، یہ آج نہ ہوتا اگر اسلام غالب ہوتا۔ یہ کفر کانپتا، مطلب کہ ابھی اسلام غالب نہیں ہے، تو غلبہ دین کے لیے حضور کو بھیجا، اور ہم سب پہ یہ لازم ہے مسلمانوں پہ، غلبہ دین کے فروغ کے لیے ہر ممکن کوشش جو ہے ہم سے ہو سکتی ہے وہ بجا لائیں۔ یہ ہمارے اوپر فرض ہے ہم سب پہ کہ ہم غلبہ دین کے لیے کیا کریں؟ بھرپور کوشش کریں، تبلیغ کریں، اس کے لیے ہر جگہ پہ بات کریں غلبہ دین کی۔ تو عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر اے امت مسلمہ تمہارے اندر آقا علیہ السلام کا حقیقی عشق آ گیا،
حقیقی محبت، آقا علیہ السلام کی تعظیم و تکریم تمہارے دلوں میں جاگزی ہو گئی تو پھر تم ہی سپر پاور کیا ہو، تم ہی سپر پاور، تم ہی غالب ہو، پھر کفر تم سے ڈرے گا۔ یہ پیغام بھی اس حدیث کے اندر دیا گیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے، یہ جو ادب و تعظیم ہے آقا علیہ السلام کا جو مظاہر بیان ہوئے ہیں 5، یہ کیا حد کے اندر ہے یا حد سے بڑھ کر ہے؟ اس کو سمجھنا ہے، یہ حد سے بڑھ کر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ،